اگر ان 3 صحابہ نے اس کو غصب کیا تھا، جس طرح تم منبر و محراب پر بکواس کرتے رہتے ہو اور جو منہ میں آتا ہے پھر بکتے رہتے ہو کہ یہ غاصب تھے، ابو بکر و عمر کو غاصب کہتے ہوئے تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ غاصب تھے یہ، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا فدق پہ، چھین لیا تھا فدق انہوں نے سیدہ فاطمہ سے۔ فاطمہ ناراض ہو گئی تھی، کس بات پہ ناراض ہو گئی تھی؟ اس بات پہ کہ حضرت ابو بکر نے انہیں بابا کا فرمان سنا دیا تھا، اس بات پہ ناراض ہو گئی تھی۔ انہیں بابا کا فرمان سنایا کہ میرے آقا نے فرمایا ہم وراثت میں درہم و دینار دنیا نہیں چھوڑ کے جایا کرتے، ہم انبیاء وراثت میں دین چھوڑ کے جایا کرتے ہیں۔ یہ حدیث سنا دی، اس پر ناراض ہو گئی تھی۔ آپ کی عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ بابا کا فرمان سن کے ناراض ہو گئی؟ میں پچھلے جمعے بھی کہہ چکا ہوں، یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، وہ فوجیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہ ملکیت ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مال فے، مال فے اس کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے کافر سلو کریں کہ یہ رقبہ لے لو، ہم سے سلو کر لو، ہم تمہارے ماتحت رہیں گے۔ تو جو مال فے ہوتا ہے نا، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ وقت کا حکمران خلیفہ اس کا متصرف ہوتا ہے، اس کی آمدن کو وہ اپنے خاندان پہ، غریبوں، مسکینوں، یتیموں پہ جس طرح چاہے خرچ کرے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو ان کی مسند پہ جو آدمی آیا وہ نبوت والے اختیار اس آدمی کو کیا ہو گئے؟ منتقل۔ اب خلیفہ اس کا متصرف ہے، وہ جس کو چاہے جس طرح چاہے خرچ کرے۔ یہی بات حضرت ابوبکر نے کہی تھی کہ جس طرح نبی پاک اس مال کی آمدن کو خرچ کرتے تھے میں انہی کی سنت پہ عمل کروں۔ یہ واحد حدیث ہے جس کا واحد راوی ہے، ایک راوی ہے، صرف ایک، جو کہہ رہا ہے صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اس حدیث کا کوئی گواہ ہی نہیں۔ یہ حدیث کتنی معتبر ہے کہ نبی اتنا اہم حدیث دے رہے ہیں کہ ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث نبی نے صرف ایک صحابی سے کیوں کہی؟ اچھا، نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ مسواک کس ہاتھ سے کرنی ہے، سرما کیسے لگانا ہے، پگڑی کیسے باندھنی ہے، داڑھی کتنی ہونی چاہیے، اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا گئے۔ اتنا بڑا مسئلہ یہ بنتا تھا نبی کا حجت الوداع میں اس بات کا اعلان کرنا کہ سنو مسلمانوں، میرا آخری حج ہے، ہم میراث نہیں چھوڑتے، میرے بعد یہ میری اونٹنی، میری تلوار، میری زرہ، یہ لباس، میری جگیر تقسیم کر لینا، کیونکہ یہ میرا آخری حج ہے۔ میں نپٹانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ان امور کو بتا دوں جو اس مجمع میں کہنی چاہیے تھی، وہ ایک بندے کو کہی، اور جو ایک بندے کو کہی اس حدیث پہ پورا مذہب بن گیا، اور جو من کنتو والی حدیث 1.25 لاکھ میں کہی، ایک بندے والی حدیث مان لی۔ اب بتاؤ اہل حدیث کون ہے؟ کس کے پاس حدیث ہے؟ حدیث پیغمبر ہے کس کے پاس؟ جو ایک بندے کو، صرف ایک کو۔ اچھا، رسول نے انہیں کیوں کہی؟ کیا رسول کو پتا تھا کہ انہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے؟ تو جب رسول نے پتا تھا تو پھر رسول جانے کے بعد 3 دن سقیفہ میں لڑائی کیوں ہوئی؟ ان کو پہلے دن کہہ دینا چاہیے دیکھو نبی مجھے یہ حدیث کہہ کے کہہ دے اور نبی ساتھ یہ بھی بتا کے کہہ دے کیونکہ تو نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے۔ اگلی بات اہم کانا یہ دلیل ہے، عقل مند اب یقین کرے ایام فاطمیہ زور سے منایا کرو، کیونکہ سوشل میڈیا نے انقلاب برپا کر دیا ہے، تہلکہ مچ گیا ہے دنیا میں۔ جو شیعوں بچوں کو، اپنے اہل سنت بچوں کو شیعوں کی مجلسوں میں نہیں آنے دیتے تھے، آج وہ ہتھیلیوں پہ ہمیں سن رہے ہیں۔
وہ جا کے جواب مانگتے ہیں، بتائیں جی اس کا جواب دیں۔ کتنی احمقانہ دلیل ہے کہ رسول نے میراث اور اپنے بعد وصیت یا اپنی پراپرٹی کے بارے میں انسان اولاد کو بتاتا ہے یا دوستوں کو؟ یہ کبھی ہوا ہے کہ بندہ گھر میں کسی بھی کچھ نہ بتائے اور باہر جا کے دوستوں کو ہوٹل میں بلا کے کہے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرے بعد میری پراپرٹی کا یہ کام کرنا تم نے؟ تو یہ بات دوستوں سے کرنے والی نہیں ہے، گھر والوں سے کرنے والی، اور گھر والے سامنے سارے کھڑے، نہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ حدیث ہے، ادا کہہ رہی ہے میرے پاس یہ حدیث ہے، نہ حسن حسین کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ ہے، وہ سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں یہ نبی نے نہیں کہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کہا ہے۔ اب میرا اہل سنت بھائی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی چند شخصیتوں کو بچانے کے لیے تم نے اپنی آخرت بھی قربان کر دی ہے، تم نے جنت بھی داؤ پہ لگا دی ہے، تم نے اپنے اعمال بھی ختم کروا دیے ہیں۔ کڑوا گھونٹ ہے، بھر لو، تھوڑی سی تکلیف ہوگی سہ لو، صرف یہی ہوگی نا کہ انہیں تو ہم مانتے تھے، یہ ایسے نکلے، کچھ نہیں ہوتا، تم تو بچ جاؤ گے، تمہارا حشر تو آسان ہو جائے گا، انہوں نے قبر میں نہیں آنا، یہ دن اپنے اعمال کا جواب خود دیں گے۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ ادھر نبی کے 4 خاندان اور نبی کے فیملی کے ممبرز کھڑے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ نہیں کہا، ایک بندہ کھڑا کہہ رہا ہے کہ کہا ہے۔ اب بتاؤ قرآن سے کہا ہے یا انہیں کہا؟ 3 سوالوں کے آج مجھے جواب دینے۔ رسول نے فدق زہرا کو دیا کیوں؟ بی بی نے حاکم سے مانگا کیوں؟ اور حاکم نے زہرا سے چھینا کیوں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب جب تک ہم پوری تسلی سے نہیں دیں گے آپ بی بی کی تحریک کو نہیں سمجھ سکتے، انقلاب فاطمی کو نہیں سمجھ سکتے، تحریک زہرا کو نہیں سمجھ سکتے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جب یہ اپنا حق لینے کے لیے آئی ہیں تو یہاں صرف اور صرف کھجوروں کے باغ نہیں ہے، یہ کوئی زمینی ملکیت کا سوال نہیں ہے، فدق صرف بہانہ ہے، اصل دشمن کا چہرہ دکھانا ہے۔ اگر کوئی شخص کبھی بھی نہ مانے کہ میں جھوٹا ہوں، اس کا ایک جھوٹ اگر آپ پکڑ لیں تو پھر پتہ چل جائے گا اس نے کہاں کہاں جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کر لیا تھا کہ ہم نے خلافت غصب نہیں کی، زہرا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ تم نے کچھ غصب کیا ہے، جب غاصبین میں سے ہو جاؤ گے پھر خلافت خود زہرا منوا لے گی۔ موضوع پسند ہے جی، بات میں چل رہا ہے صاحب۔ اب یہ فدق رسول کے پاس کہاں سے آیا، اس کے لیے میں بہت پہلے بہت تفصیلی اس کو مختلف جگہوں پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ فدق یہودیوں کی سرزمین، اور یہ یہودیوں کی ملکیت بھی نہیں ہے۔ فدق جناب نوح کے پڑپوتے کا نام ہے، جناب نوح کا ایک پڑپوتا تھا جس کا نام فدق تھا، اس نے اس زمین کو آ کے آباد کیا تھا، یہ زمین اس کی آباد کرتا تھی۔ جب یہ مختلف انبیاء کی ملکیت رہی ہے، مختلف نبیوں کی ملکیت رہی ہے، یہ مختلف نبیوں سے ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی تھی۔ حضرت موسیٰ کے پاس جو اللہ نے آسمان سے لوحیں اتاری تھی، ان میں سے ایک لوح میں اس زمین کی ملکیت کا تذکرہ بھی تھا۔ یہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی نبی کے علاوہ کسی کی جاگیر نہیں رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کے بعد جب یہودیوں نے موسیٰ کے دین پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس فدق زمین پر بھی قابض ہو گئے۔ کوئی بھی جگہ جہاں اہل بیت جاتے ہیں میرے بچوں، یہ یاد رکھنا، اس جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ مولا امام حسین جو مدینے سے کربلا آئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو ممبروں میں بتایا جاتا ہے ایک ریگستان ایک صحرا تھا، گزرتے گزرتے حسین رک گئے۔ جہاں آج مولا حسین کی قبر ہے یہ ابراہیم کا گھر ہے۔ عراق کا پرانا نام بابل ہے، اور حضرت ابراہیم کو اسی سرزمین پہ اتارا گیا تھا۔ یہ جو آج کربلا ہے اس کا عبرانی زبان میں پرانا نام ار تھا۔ جہاں آج حسین مولا کی زرعی ہے یہاں حضرت ابراہیم کا گھر تھا۔ کبھی بھی امام کسی بھی دوسری جگہ پہ دفن نہیں ہوتے۔ ایک پوری مجلس پڑھی جائے گی کہ یہ بغداد کیوں پہنچے تھے، یہ طوس میں کیوں آئے تھے۔ امام کی ہر جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جب یہ فدق
یہ سرزمین نبیوں کی ہوتی حضرت موسیٰ نے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میرے بعد یہ جو بھی میرا وصی بنے گا، یوشع بن نون، پھر اس کے بعد آتے آتے جب یہودیوں نے دین پہ قبضہ کر لیا، یہ ان کے پاس آ گئی۔ یہ سرزمین یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان متنازع رہی۔ عیسائی کہتے تھے کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کی نبوت کا تذکرہ تھا، عیسائی کہتے تھے یہ ہماری ملکیت، لیکن یہودی اپنی اکثریت کی وجہ سے اس کے اوپر قابض ہو گئے۔ جب یہودی اس کے اوپر قابض ہو گئے تو بہت عرصہ انہوں نے اس پر قبضہ رکھا۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو وہاں بھیجا اور وہاں بھیج کے یہودیوں سے دو مطالبے کیے۔ پہلا مطالبہ، یہ سب سرزمین جس پہ تم قابض ہو یہ تمہاری نہیں ہے، یہ ہر دور میں نبیوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ دوسرا، تم اسی سرزمین کو جو ہماری ہے، جو رسول اللہ کی ہے، اسی سرزمین پہ رہ کے اسی رسول کے دین کے خلاف استعمال کر رہے ہو، جس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ جو ہی یہودیوں کو پتا چلا کہ مالک آ گیا ہے تو یہودیوں کے سربراہ نے اپنے صندوق میں سے وہ پرانی تحریریں نکالی۔ اس تحریر میں سے وہ تحریر نکالی جو دور حضرت موسیٰ سے چلتی ہوئی لوہوں کی صورت میں آ رہی تھی۔ اسی تحریر کے نیچے لکھ دیا کہ ہم نے جتنا عرصہ اس جگیر کی ملکیت اپنے پاس رکھی ہے، وہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر سے معافی چاہتے ہوئے یہ سرزمین اسے واپس کرتے ہیں۔ یہ زمین، اس کو لینے کے لیے نہ کوئی جنگ ہوئی تھی، نہ کوئی جہاد ہوا تھا، نہ کوئی گھوڑے دوڑائے گئے تھے، نہ کوئی خون بہا تھا، نہ کوئی لشکر گیا تھا، نہ کسی نے وہاں جا کے محاصرہ کیا تھا۔ یہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ جہاں ہم بیٹھے تھے یہ ہماری نہیں تھی، اور عرب میں وہ نبی آ گیا ہے جو آخری نبی ہے، تو یہ سرزمین ہمیشہ نبیوں کی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اسے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ اب یہ مسلمانوں کی ملکیت تو بن نہیں سکتی، کیونکہ یہ جناب نوح کے پڑپوتے سے ہوتی ہوتی نبیوں کے پاس رہی ہے۔ اگر یہ کسی نبی کے بعد اس کی امت کی ملکیت ہوتی تو مصطفیٰ کبھی بھی یہودیوں سے واپس نہ لیتے۔ میں محنت کر کے آپ کے سامنے پڑھوں، اگر یہ کسی نبی کے جانے کے بعد اس کی امت کا حصہ بن جاتی تو یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، یہود کی اولاد تھے، کبھی بھی نبی ان کو بے دخل نہ کرتے۔ لیکن نبی کا اس سرزمین کو واپس لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کا نہیں، صرف پیغمبر کا حق ہے، صرف رسول کا حق ہے۔ جب رسول اللہ نے وہ جگیر لے لی تو یہ کیا سنہ ہے؟ 7 ہجری، 7 ہجری جنگ خیبر کی فتح کے بعد یہ سرزمین رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ رسول اللہ اپنے گھر بیٹھے تھے، یہاں آسمان سے جبریل امین قرآن کی آیت لے گیا، وَآتَ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، میرا حبیب اپنے قربا کو ان کا حق دے۔ فرمایا جبرائیل کیا پیغمبر سے پوچھ سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جتنی اہل سنت تفاسیر چاہیے وہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ جبریل امین دوبارہ نازل ہوئے اور کہتے خدا کہتا ہے کہ فاطمہ کو بلاؤ اور فدق اسے دے دو۔ یہ فدق زہرا کے حوالے کر دیا جائے۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ آپ نے دیکھے جی آپ نے 10-12 منٹ کی تمہید کی ہے، یہ نبیوں کا حصہ ہوتی ہے، تو جناب فاطمہ کے پاس تو نبوت نہیں تھی۔ نبوت کا دروازہ بند ہونا تو اور بعد میں سلسلہ امامت نے شروع ہونا تھا۔ امام نے حکومت کو نافذ کرنا تھا جیسے نبی کرتا ہے۔ تو اب اس ولایت اور اس حکومت کو نافذ کرنے کے لیے اب اگر رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا جانشین مولا امیر المومنین کو بنانا ہے، مولا امیر المومنین نے جب حکومت قائم کرنی ہے زمین پر، تو مولا امیر المومنین کو اس حکومت کو زمین پر چلانے کے لیے مالی طور پر کوئی ایسا مال کی کثرت چاہیے جس سے وہ نظام حکومت چلا سکے۔ اور اہل بیت کے ہاں ایک وقت کی روٹی بھی فقیر کو دے دی جاتی ہے۔ اہل بیت کے ہاں فاقے ہوتے ہیں، ان کے ہاں مال اکٹھا نہیں کیا جاتا۔ اب مولا امیر المومنین نے نہ ہی کوئی اتنا مال بنایا تھا جس سے وہ اتنی بڑی مملکت اسلامی کو چلا سکتے۔ جب مولا امیر المومنین کے پاس ایسے کوئی مالی سورسز نہیں تھے، کوئی ذرائع نہیں تھے، تو اب اللہ نے تو اس نظام کو چلانا تھا، تو خدا نے بذریعہ پیغمبر علی کی حکومت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہ جگیر زہرا کے حوالے کی۔ 7 ہجری میں بی بی کے پاس آئی، 11 ہجری میں رسول کا دنیا سے جانا ہوا، رسول اللہ کی شہادت ہوئی۔ 4 سال مسلسل یہ جگیر جناب سیدہ کے پاس رہی۔ جب یہ جناب سیدہ کے پاس آئی تو جب رسول کے پاس تھی تب تک رسول کی تھی،
جب رسول نے لکھ کے بی بی کو دے دی تو اب یہ ملکیت فاطمہ بن گئی ہے۔ لو پہلا جملہ اتنی محنت کے بعد پڑھنے لگا ہوں، جس نے یہ جملہ سمجھا وہ سمجھے کہ اس نے آج کی اور کل کی مجلس سمجھ آئے گا۔ فدق زہرا کی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، ملکیت کا مسئلہ ہے۔ آج کے بعد شیعہ اپنی سوچ کا زاویہ اس انداز سے لیجئے گا کہ حاکم نے نبی کی وراثت پہ قبضہ نہیں کیا، فاطمہ کی ملکیت پہ قبضہ کیا۔ وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کا کوئی ایک بیٹا ہو، 4 بیٹے ہوں، مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو، 3 نافرمان ہو، 1 فرما بردار ہو، وہ اپنی زندگی میں کہے نہیں بعد میں وراثت ہوگی تو ان 3 کو بھی ملے گی، میں زندگی میں 1 ہی کو دے دیتا ہوں، تو وہ 1 کے نام کر دے۔ جب وہ اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی تو اب وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ مالک نے زندگی میں مالک تبدیل کیا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دی ہے۔ اہل سنت تفاسیر اس بات کی گواہ ہیں کہ رسول نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو دے دی تھی، تو جب جناب سیدہ کو دے دی تھی تو وہ سیدہ کی ملکیت بن گئی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو آج ہمیں دھونس نچایا جاتا ہے، جو ہماری سوچوں کو بدلا جاتا ہے، نہیں دیکھے رسول تو وارث بناتے نہیں، یہ جان بوجھ کے شور کیا جا رہا ہے کہ شیعوں کے ذہن میں یہ سوال آئے ہی نہ، ان کو اسی بات میں الجھا دیں، نبی تو وارث ہی نہیں بناتے، نبی تو کسی کو وارث چھوڑ کے نہیں جاتے، نبیوں کی تو میراث ہی نہیں ہوتی۔ بھئی میراث کی بحث تو ہے ہی نہیں، یہ تو بحث ہے ملکیت کی۔ وراثت میں گواہ مانگے جا سکتے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں صاحبان آپ؟ ایک بندے کے پاس اپنی ایک پراپرٹی ہو، اس کی اپنی ذاتی ہو، اس کے نام پہ وہ پراپرٹی ہو، دوسرا انسان آ کے اس سے وہ پراپرٹی چھین لے، وہ پلاٹ پہ قبضہ کر لے، کیس کورٹ میں چلا جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ آج کی عدالت گواہ قبضہ کرنے والے سے مانگے گی یا مالک سے مانگے گی؟ مالک کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، قابض بھی چلا گیا کورٹ میں، مالک بھی کورٹ میں چلا گیا، مالک نے کہا یہ دیکھے جی میرے پاس ملکیتی کاغذ ہے، یہ تو میری زمین تھی، قابض نے کہا نہیں یہ تو میری ہے، عدالت کہے گی اگر تیری ہے تو بتا، تحریر، ثبوت، گواہ۔ دربار میں گواہ حاکم نے دینے تھے، زہرا نے نہیں دینے تھے۔ سارا کیس بدلا جا رہا ہے، یقین کرو فدق کا ریکارڈ غیر محفوظ کیا جا رہا ہے، کیس کا زاویہ بدلا جا رہا ہے۔ اللہ کبھی بھی آپ کو کبھی بھی کسی عدالتی امور میں مشغول نہ کرے، میری زندگی گزر گئی عدالتی امور میں، تو ہمیشہ ہوشیار وکیل جب دیکھتا ہے نا میں کیس ہار رہا ہوں تو وہ کام کیا کرتا ہے، وہ کیس کا زاویہ تبدیل کرتا ہے، مرکزی نقطے سے بار بار جج کا ذہن ہٹاتا ہے۔ جی قتل بعد میں بحث ہوگی کہ کس نے کیا تھا، یہ ہمیں بتایا جائے کہ اس گلی میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بیان کہاں ہیں۔ یہ جو ایک نیا کرایہ دار اس گلی میں آیا ہے یہ کب آیا تھا؟ اب وہ قاتل سے ذہن ہٹ کے ادھر چلا جاتا ہے۔ یہ ہوشیار وکیلوں کا طریقہ کار ہے کہ جب دیکھیں کہ اب ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، کیس کا رخ بدلو۔ تاریخ میں یہی ہوا، جب ان کے پاس کچھ نہ رہا انہوں نے مقدمے کا رخ ہی بدل دیا۔ گواہ کیوں نہیں دیے تھے؟ میراث تو نبیوں کی ہوتی نہیں۔ بھائی کس بات کی بحث کر رہے ہو؟ تمہاری تفاسیر لکھ رہی ہیں کہ جب یہ آیت آئی رسول نے فدق بی بی کو دے دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا، ان کی ملکیت بن گیا۔ جب ان کی ملکیت بن گیا تھا تو اب جناب زہرا مالکن کی حیثیت سے گئی ہے دربار میں۔ زہرا کا مقدمہ بطور سوالی نہیں ہے، مالک کی حیثیت سے گئی۔ اور اب جب بی بی کو پتا چل گیا کہ انہوں نے میری جگیر سے میرے عامل کو اٹھا دیا ہے اور یہ گورنمنٹ کے کسٹڈی میں آ گئی ہے اور گورنمنٹ نے وہاں پہ اپنے لوگ بٹھا دیے ہیں، تو جب بی بی کو یہ خبر پہنچی تو کیا کرنا چاہیے تھا رسول کی بیٹی کو؟ رسول کی بیٹی تھی، اپنے کسی غلام کو کہتی کہ خلیفہ کو کہے کہ آج شام کو میرے گھر آئے اور مجھ سے ملے،
اور مجھے بتائے کہ میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا. کر سکتی تھی. بی بی نے اسے گھر نہیں بلایا. یہ بی بی کا ذاتی کام تھا, اس کے ساتھ امت کا کوئی تعلق نہیں تھا. چلو اسے نہیں بلایا تھا تو بی بی اس کے گھر تشریف لے جاتی, جا کے بیٹھ کے بات کرتے کہ تم نے کیوں قبضہ کیا. زہرا نہ اسے بلا رہی ہیں نہ اس کے گھر جا رہے ہیں. سیدہ نے انتخاب کیا دربار کا. گئی بھی اس وقت جب مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی. بی بی کے گھر کا ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا جو رسول نے اپنے آخری لمحے تک بند نہیں ہونے دیا تھا, اور وہ دروازہ حجرہ کا بی بی کا مسجد کے اندر کھلتا تھا. بی بی اس دن اس دروازے سے نہیں آئی, اپنے گھر سے باہر والی گلی والے دروازے سے گئی ہیں, اوپر سے ہو کے مسجد کے مرکزی دروازے سے آئی. اگر بی بی ادھر سے آ جاتی آج مورخ کہہ دیتا نہیں اسپیشل اس کام کے لیے نہیں آئی تھی, وہ تو حجرے کا دروازہ کھلتا تھا اور بی بی مسجد میں آتی تھی, تشریف لے جاتی تھی. بی بی اس دن اس دروازے سے آئی. اس دن ام ایمن کہتی ہے کہ جب زہرا جو کبھی گھر سے نہیں نکلی, جب جا رہی تھی تو بی بی اپنا مکنا اوڑھ رہی تھی, اور چادر اوڑھتے ہوئے بی بی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی ہوشیار ہو جا, اب تیرے مقابلے پہ فاطمہ آ رہے. ام ایمن کہتی ہے کہ اس دن زہرا کے چلنے کا انداز مصطفیٰ والا, سیدہ کی چلنے میں ہیبت تھی. یوں شہزادی مرکزی دروازے سے دربار کے اندر داخل ہوئی. جو ہی دربار کے اندر داخل ہوئی تو اب یہ حاکم کے لیے چونکا دینے والی چیز تھی. سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ری ایکشن آ جائے گا. یہ کیا ہوا؟ زہرا مرکزی دروازے. اب وہ لوگ جنہوں نے رات کی تاریکی میں ان کی بیعت کی ہے, لیکن انہیں پتا ہے کہ سیدہ کون ہے, وہ مقام زہرا سے واقف ہیں, انہوں نے نبی کو ان کے دروازے پر رکتے ہوئے دیکھا ہے, انہیں خبر ہے. اب وہ خوف زدہ ہو گئے, چپ ہے, خاموش ہے سارے. اور سیدہ ام ایمن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے دربار کے مرکزی دروازے سے اندر آئی. حاکم اٹھ کے کھڑا ہوا. بنت پیغمبر, آپ دربار میں تشریف لے آئی, کیوں؟ بی بی نے کہا پوچھنے آئی ہوں, میرے جاگیر سے میرے عاملین کو کیوں اٹھایا گیا ہے؟ وہ سیدہ وہ ہم کیونکہ نظام حکومت چلانا ہے, تو اب یہ نظام حکومت کے لیے ان کو فوراً ابھی 3 دن پہلے تو ان کی خلافت قائم ہوئی ہے, اتنی جلدی ان کو پیسوں کی ضرورت کہاں پڑ گئی؟ جسے کل والی مجلس یاد ہے, میں کل بتا چکا ہوں کہ بیت المال سب سارا ابو سفیان کو دے دیا. بیت المال کی تو چابیاں اس کے ہاتھ میں دے دی صرف بنی امیہ کی بیعت کے لیے. اب یہ گورنمنٹ کیسے چلائیں؟ فوجیوں کو پتا چل گیا اس مہینے تنخواہ نہیں ملنی, کون کام کرے گا؟ قبائل کو پتا چل گیا کہ اس نے وظیفہ نہیں ہے کیونکہ بیت المال خالی ہے, پیسے کوئی نہیں ہے, وظیفے کوئی نہیں آنے, بغاوت ہو جائے گی. تو اس وقتی کشمکش کو فوراً کرتے ہوئے سیدہ کی جاگیر پہ قبضہ کر لیا گیا. اس سے 2 فائدے ہوں گے, ایک تو جلدی جلدی ہم اپنا نظام حکومت چلا سکیں گے, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا علی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اگر علی ہمارے خلاف اٹھے گا بھی تو کیسے اٹھے گا؟ مالی طاقت نہیں ہوگی, افرادی قوت ہو بھی گئی تو مالی قوت نہیں ہوگی. جناب زہرا نے کہا میری جاگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ میری جاگیر پہ, رسول کی نہیں. سیدہ وہ ہم نے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک نبی کی حدیث ہے, رسول اللہ نے کہا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث, ہم گروہ انبیاء نوارث بناتے ہیں, ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. بی بی نے کہا اس حدیث کا کوئی گواہ؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں, یہ بات صرف حسینیہ میں روز کہہ رہا ہوں, اس امام بارگاہ تک نہیں. پتہ نہیں مجھے اس آواز کی باز گشت کہاں کہاں سنائی دے گی, کہاں کہاں مجھے اپنے ان الفاظ کو پھر دوبارہ ثابت کرنا پڑے گا. جناب سیدہ نے جب یہ جملہ کہا, تاریخ اسلام کی قبلہ ترابی